دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پراشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹٹکی، وہی دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری، شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان چکی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نعمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کے بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ آؤں۔ نعمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نعمہ کے ساتھ دلہن کی بھی قدم تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نعمہ نے تیازات بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہے، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جیدار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا، جائے وہ کہہ کر سائیڈ ہو گیا۔ نعمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی، دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹٹ گئی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا رونے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی ہے؟ نعمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی۔ جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا، وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست احسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا، بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹٹ کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرہ کا حال بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر لیٹ تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھی۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا، سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلوبند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلوبند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بجا بجا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز آسانی سے اس کی کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظریں دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھائی رنگت سلور رنگ کو مونت کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں چرائی۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یک چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چپا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سرتاپا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاکر ہوتی رنگنایاں
نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کے کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہو۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھے کہ میں آج رات بھی پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بیچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پنگار کر کہتی ہوئی اس پر چپٹ پڑی۔ وہ اسے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کی بھاری ہاتھ سے تپڑکا کر پیچھے کی طرف پیٹ پر گری۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے لڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو، حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روہن سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہونا ہو تو میں کیا تھا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لیٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیع مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میری ساتھ سیدھی طرح پیش آئے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کی بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد لپٹی بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھرے چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔
اس نے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کمرے کی صفائی کر دے، اس نے سر کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلے بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے؟ وہاں سے وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہیں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں رائب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت کے ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو خاصی گہری ہو چکی تھی۔ جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا، وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست احسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹٹ کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرہ کا حال بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ریڑھ تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھی۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا وہ دلہن کا سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلو بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بجا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز آسانی سے اس کی کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظریں دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھائی رنگت سلور رنگ کو موند کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں چرائی۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یک چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا، سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا۔
وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سرتاپا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجکر ہوتی رنگنایاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کے کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہو۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھے کہ میں آج رات بھی پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بیچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پنگار کر کہتی ہوئی اس پر چپٹ پڑی۔ وہ اسے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یک دم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کی بھاری ہاتھ سے تپڑکا کر پیچھے کی طرف پیٹ پر گری۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے لڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو، حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روہن سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے، ہونا ہو تو میں کیا تھا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لیٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیع مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میری ساتھ سیدھی طرح پیش آئے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کی بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد لپٹی بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو، باہر عرفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھرے چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔
गुड मॉर्निंग मोम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। उन्हें परेशानी हुई। जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। उसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख ले कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कमरे की सफाई कर दे, उसने सर कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। और दुल्हन, उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फिलहाल तो अकेले भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से, या नींद की वजह से? वहाँ से वो उसके बराबर सोफे पर बैठा, लेकिन उसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है, वो कहता हुआ उसके बालों को छेड़ता खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाए, मैं सोफ़ा भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी थी, लेकिन उसका पारा हाई हो गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगा कर जला दूंगी सब कुछ। वो मुलाजमा पर चिल्लाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में ही, उसने उसे छेड़ते हुए कहा, और वो बेबसी के इस मकाम पर आ गई थी। कहीं बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बख्त, तुम मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया था, क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों राइब किया मुझे? वो उसे दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नीयत के हो, कोई ज़ुबान ही नहीं। मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, उसे औरत कमज़ोर बनाती है तुम्हारी तरह झलक दिखा कर, अदा दिखा कर। तुमने अगर उस रात वो सब न किया होता तो